علامہ ابن حجر ہیثمی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے استاد شیخ الاسلام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے اس کو صحیح قرار دیا ہے، جیسے کہ ان کی فتاوی الکبریٰ الفقہیہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 158 میں انہوں نے لکھا ہے۔ یہ بہت بڑے محدث ہیں امام ابن حجر ہیثمی، جنہوں نے مجمع الزوائد بہت بڑی کتاب لکھی ہے، جس میں سیاح ستہ میں موجود روایتوں میں جو زائد حدیثیں ہیں ان کے مطابق، ان کے موافق، جو سیاح ستہ میں نہیں ہیں بلکہ دوسری کتابوں میں ہیں، ان کو جمع کیا ہے انہوں نے۔ تو وہ اپنے استاد شیخ الاسلام محدث کبیر امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کے فقہی جوابات کی تفصیل نقل کرتے ہوئے اپنے الفتاوی الفقہیہ الکبریٰ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 158 میں لکھ رہے ہیں۔ مختصر یہ کہ امام ابن حجر عسقلانی سے پوچھا گیا کہ علامہ تاج السبکی نے اپنی الطبقات الکبریٰ میں امام ابو عثمان الصابونی سے روایت کیا ہے کہ انہوں نے کہا کہ جب سے مجھے معلوم ہوا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح طور سے یہ ثابت ہے کہ آپ جمعہ کی رات عشاء کی فرض نماز میں پہلی 2 رکعتوں میں سورہ جمعہ اور سورہ منافقون پڑھا کرتے تھے، اس کے بعد سے میں نے کبھی بھی اس کی قرات جمعہ کی رات عشاء میں نہیں چھوڑی۔ کیا یہ حدیث اصحاب سنن محدثین کے نزدیک صحیح ہے؟ اور اکثر فقہا نے تو اس کو ذکر نہیں کیا ہے۔ اور علامہ سیوطی نے اپنی کتاب الاشباح النظائر میں لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کی عشاء میں سورہ کافرون اور سورہ اخلاص پڑھا کرتے تھے، تو دونوں میں سے کون سی بات زیادہ صحیح ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کی کون سی بات موافق ہے؟ تو شیخ الاسلام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا اس کا کہ صحیح طور سے ثابت یہ ہے کہ بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کی رات عشاء میں سورہ جمعہ اور سورہ منافقون پڑھا کرتے تھے، اور جمعے کی رات مغرب کی فرض نماز میں سورہ کافرون اور سورہ اخلاص پڑھا کرتے تھے۔ بس یہی طریقہ سنت ہے جس کو سنت کہنا چاہیے، اور یہی وہ روایت ہے جس پر علامہ تاج السبکی نے اعتماد کیا اور ہمیشہ اپنے دور امامت میں جامع الاموی میں اس پر عمل پیرا رہے، یعنی انہوں نے بھی اس پر ہمیشہ عمل کر کے دکھایا، اور ہمیشہ جب تک وہ جامع مسجد میں امامت کرتے رہے تو جمعہ کی رات مغرب میں سورہ کافرون اخلاص اور عشاء میں جمعہ منافقون پڑھا کرتے تھے۔ اور پھر لکھتے ہیں ہمارے بعض ائمہ سے بھی یہی نقل کیا گیا ہے، ابو عثمان الصابونی کے بارے میں مروی ہے کہ وہ اس سنت کو نہ حضر میں کبھی چھوڑتے تھے نہ سفر میں۔ پھر امام ابن حجر ہیثمی کہتے ہیں کہ اس سے یہ بھی واضح ہو گیا کہ یہ حدیث صحیح ہے، یعنی سلف کا عمل پیش کر کے، امام ابن حجر عسقلانی کا فتویٰ پیش کر کے کہ وہ اس کو سنت قرار دے رہے ہیں، تو اس سے واضح ہو گیا کہ یہ حدیث صحیح ہے اور قابل عمل ہے، کیونکہ شارح بخاری امام ابن حجر عسقلانی جیسے محدث کبیر اسے صحیح قرار دے رہے ہیں اور سنت کہہ رہے ہیں، اور امام ذہبی کے شاگرد خاص قاضی القضات شیخ الاسلام علامہ ابو نصر تاج الدین السبکی رحمۃ اللہ علیہ وہ جو ہے اس پر عمل پیرا ہے اور اس کو جو ہے بیان کر رہے ہیں، بہت بڑے محدث اور محقق ہیں۔ ان جیسے جب محدثین ان کا اس پر اعتماد ہے اور اس پر ہمیشہ عمل رہا ہے، اسی سے وہ ظاہر کر رہے ہیں کہ یہ حدیث صحیح اور قابل عمل ہے، کیونکہ اس کو تلقی بالقبول حاصل ہے۔